کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک ایسا ملک جو ہزاروں سال پرانی تاریخ رکھتا ہو آخر دنیا کی سب سے خطرناک سرزمینوں میں کیوں شمار ہونے لگا؟ کیا واقعی کابل صرف جنگ، طالبان اور بارود کا شہر ہے، یا اس شہر کے اندر ایسے راز دفن ہیں جنہیں دنیا آج تک نہیں جان سکی؟ وہ کون سی حقیقتیں ہیں جو افغانستان کے بازاروں، پہاڑوں اور اندھیری راتوں کے پیچھے چھپی ہوئی ہیں؟ کیوں یہاں کے لوگ دہائیوں سے خوف میں زندگی گزار رہے ہیں؟ کیسے ایک وقت میں یہ شہر شاہی قافلوں، شاعری، موسیقی اور خوبصورت بازاروں کے لیے مشہور تھا اور پھر اچانک جنگوں کی آگ میں جلنے لگا؟ کیا وجہ ہے کہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں اس سرزمین پر قبضہ کرنا چاہتی رہیں؟ کابل کی راتوں میں آخر ایسا کیا ہوتا ہے جس کے بارے میں کھل کر بات نہیں کی جاتی؟ یہاں کے لوگ اپنی زندگی کیسے گزارتے ہیں؟ افغان خواتین، نوجوان، بچے اور عام عوام کن مشکلات سے گزر رہے ہیں؟ کیا واقعی افغانستان صرف بندوقوں کا ملک ہے، یا اس کے اندر ایک ایسی دردناک کہانی چھپی ہے جو انسان کو اندر سے ہلا دیتی ہے؟ السلام علیکم ناظرین، افغانستان دنیا کے قدیم ترین خطوں میں شمار ہوتا ہے۔ مورخین کے مطابق یہ علاقہ ہزاروں سال پرانی تہذیب رکھتا ہے۔ کبھی یہ شاہراہ ریشم کا اہم حصہ تھا۔ دنیا کے مختلف ملکوں سے آنے والے قافلے یہاں رکتے تھے۔ کابل کا شمار ایشیا کے اہم تجارتی مراکز میں ہوتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مختلف سلطنتوں نے اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ سکندر اعظم سے لے کر چنگیز خان تک، مغلوں سے لے کر برطانیاوی سلطنت تک، ہر طاقت نے اس سرزمین پر قدم رکھا۔ لیکن اس شہر کی سب سے بڑی حقیقت اس کی جنگیں ہیں۔ گزشتہ کئی دہائیوں سے افغانستان مسلسل تنازعات کا شکار رہا ہے۔ پہلے سوویت یونین کی جنگ، پھر خانہ جنگی، اس کے بعد امریکہ اور نیٹو افواج کی آمد، اور پھر طالبان کی واپسی۔ ان تمام حالات نے یہاں کی معیشت، تعلیم، ثقافت اور عام زندگی کو بری طرح متاثر کیا۔ جب امریکہ نے افغانستان میں جنگ شروع کی تو لاکھوں افغان شہری ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ بہت سے لوگ پاکستان، ایران اور دوسرے ممالک میں پناہ لینے چلے گئے۔ پاکستان نے بھی لاکھوں افغان مہاجرین کو کئی دہائیوں تک جگہ دی۔ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات ہمیشہ پیچیدہ رہے ہیں۔ ایک طرف مذہبی، ثقافتی اور لسانی رشتے موجود ہیں، تو دوسری طرف سرحدی تنازعات، دہشت گردی اور سیاسی اختلافات بھی۔ حالیہ برسوں میں تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP کے مسئلے نے دونوں ملکوں کے تعلقات کو مزید کشیدہ کر دیا۔ پاکستان کا موقف ہے کہ بعض شدت پسند گروہ افغان سرزمین استعمال کرتے ہیں، جبکہ افغان حکام مختلف بیانات دیتے رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے یہاں کی خواتین کی زندگی ہمیشہ بحث کا موضوع رہی ہے۔ کچھ ادوار میں خواتین نے تعلیم، میڈیا اور ملازمت کے میدان میں ترقی کی، جبکہ بعض ادوار میں ان پر سخت پابندیاں لگائی گئیں۔ جنگوں نے سب سے زیادہ اثر عام عورتوں اور بچوں پر ڈالا۔ بہت سے خاندان بکھر گئے، ہزاروں بچے یتیم ہوئے، اور بے شمار خواتین نے غربت اور مشکلات کا سامنا کیا۔ کابل کے کچھ علاقوں میں جدید زندگی کی جھلک بھی نظر آتی ہے۔ بڑے شاپنگ سینٹرز، یونیورسٹیاں، کیفے اور میڈیا ہاؤسز بھی یہاں موجود رہے ہیں۔ طالبان حکومت سے پہلے نوجوان نسل سوشل میڈیا، فلموں، موسیقی اور فیشن کی طرف تیزی سے مائل ہو رہی تھی، لیکن سیاسی تبدیلیوں کے بعد بہت سی چیزیں بدل گئیں۔ باغ بابر ایک تاریخی باغ ہے جسے مغل بادشاہ بابر سے منسوب کیا جاتا ہے۔ یہاں ہر سال ہزاروں لوگ سیر کے لیے آتے ہیں۔ دارالامان پیلس افغانستان کی سیاسی تاریخ کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اس عمارت نے بغاوتیں، حملے، جنگیں اور تبدیلیاں سب کچھ دیکھا ہے۔ سخی شاہ مردان کو کابل کے اہم مذہبی مقامات میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ جگہ اپنی نیلی ٹائلوں اور خوبصورت تعمیر کے باعث دور سے نمایاں نظر آتی ہے۔ لوگ یہاں دعا کے لیے آتے ہیں اور اس مقام کو عقیدت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ پشاور سے کابل جانے والا راستہ تاریخی اہمیت رکھتا ہے۔ صدیوں سے لوگ تجارت، سفر اور ثقافتی رابطوں کے لیے اس راستے کا استعمال کرتے رہے ہیں۔ آج بھی ٹرکوں کے قافلے سامان لے کر سرحد عبور کرتے ہیں۔ خشک میوہ جات، قالین، مسالے اور دیگر اشیاء پاکستان اور دوسرے ممالک تک پہنچائی جاتی ہیں۔ آج بھی دنیا بھر کی نظریں افغانستان پر جمی رہتی ہیں۔ کوئی اسے جغرافیائی لحاظ سے اہم سمجھتا ہے، کوئی اسے معدنی وسائل کی وجہ سے دیکھتا ہے، اور کوئی اسے عالمی سیاست کے مرکز کے طور پر۔ لیکن ان تمام بحثوں کے درمیان سب سے زیادہ متاثر عام شہری ہوتے ہیں۔ یہاں کی یونیورسٹیوں میں کبھی ہزاروں طلبہ تعلیم حاصل کرتے تھے، لڑکیاں بھی پڑھتی تھیں،
میڈیا میں کام کرتی تھیں اور مختلف شعبوں میں آگے بڑھ رہی تھیں۔ لیکن بدلتے سیاسی حالات کے بعد بہت سے تعلیمی ادارے متاثر ہوئے۔ کئی خاندان اپنی بیٹیوں کے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہیں۔ کابل کے بازار اپنی الگ دنیا رکھتے ہیں۔ یہاں آپ کو خشک میوہ جات، قالین، روایتی کپڑے، قیمتی پتھر، مسالے، ہاتھ سے بنی اشیاء اور مختلف کھانے آسانی سے مل جاتے ہیں۔ افغانستان کے انگور، انار، بادام اور پستے دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ کابل کی گلیوں میں چلتے ہوئے ہر چند قدم بعد قہوے کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ لوگ چھوٹے چھوٹے ہوٹلوں میں بیٹھ کر سبز چائے اور قہوہ پیتے ہیں۔ یہاں کا مشہور ترین کھانا کابلی پلاو ہے۔ خوشبودار چاول، کشمش، گاجر اور نرم گوشت سے تیار کیا جانے والا یہ کھانا افغانستان کی پہچان سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ چپلی کباب، منتو، آشک اور مختلف قسم کے شوربے بھی یہاں بے حد پسند کیے جاتے ہیں۔ مہمان نوازی افغان ثقافت کا اہم حصہ ہے۔ اگر کوئی مہمان گھر آ جائے تو لوگ اپنی حیثیت سے بڑھ کر اس کی خدمت کرتے ہیں۔ سرحدی تجارت افغانستان کے لیے بہت اہم رہی ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان روزانہ سینکڑوں ٹرک آتے جاتے ہیں۔ ان ٹرکوں میں پھل، سبزیاں، خشک میوہ جات، قالین اور مختلف اشیاء ہوتی ہیں۔ تورخم بارڈر اس حوالے سے سب سے اہم راستوں میں شمار ہوتا ہے۔ پشاور اور کابل کے درمیان صدیوں پرانے ثقافتی تعلقات ہیں۔ دونوں طرف پشتون قبائل آباد ہیں۔ زبان، کھانے اور روایات میں بھی کافی مماثلت پائی جاتی ہے۔ اسی لیے سرحد کے دونوں طرف رہنے والے لوگ ایک دوسرے کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ افغانستان آخر کب سے وجود میں آیا؟ جدید افغانستان کی بنیاد 18ویں صدی میں احمد شاہ درانی کے دور میں رکھی گئی۔ اسی وجہ سے احمد شاہ درانی کو جدید افغانستان کا بانی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد مختلف بادشاہتیں، حکومتیں اور سیاسی نظام آتے رہے، مگر بدقسمتی سے یہ ملک مسلسل بیرونی مداخلتوں اور اندرونی تنازعات کا شکار رہا۔ آج بھی دنیا بھر کی نظریں افغانستان پر جمی رہتی ہیں۔ کوئی اسے جغرافیائی لحاظ سے اہم سمجھتا ہے، کوئی اسے معدنی وسائل کی وجہ سے دیکھتا ہے اور کوئی اسے عالمی سیاست کے مرکز کے طور پر۔ لیکن ان تمام بحثوں کے درمیان سب سے زیادہ متاثر عام شہری ہوتے ہیں۔ کابل کی سڑکوں پر آپ کو پرانی گاڑیاں، موٹر سائیکلیں اور رش نظر آئے گا۔ کچھ گاڑیاں قانونی طور پر درآمد ہوتی ہیں، جبکہ کچھ اسمگلنگ کے ذریعے بھی لائی جاتی رہی ہیں۔ ماضی میں غیر قانونی تجارت اور اسلحے کے کاروبار نے پورے خطے کو متاثر کیا۔ یہی وجہ ہے کہ سرحدی نگرانی وقت کے ساتھ سخت ہوتی گئی۔ ناظرین، کابل کی یہ کہانی صرف ایک شہر کی کہانی نہیں، بلکہ یہ ان لاکھوں انسانوں کی داستان ہے جنہوں نے جنگ، خوف، غربت اور تباہی کے باوجود جینا نہیں چھوڑا۔ یہ شہر آج بھی اپنے زخموں کے ساتھ کھڑا ہے۔ کہیں ٹوٹی ہوئی عمارتیں ہیں، کہیں خاموش پہاڑ، کہیں بچوں کی معصوم ہنسی اور کہیں ماؤں کی دعائیں۔ لیکن اصل سوال یہ ہے، کیا افغانستان کبھی مکمل امن دیکھ پائے گا؟ کیا کابل ایک بار پھر اپنی پرانی رونقوں کی طرف لوٹ سکے گا؟ اور آخر اس سرزمین کے پیچھے وہ کون سے راز ہیں جن کے بارے میں دنیا آج بھی بات کرتی ہے؟ ملتے ہیں ایک اور نئی اور حیران کن ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔